ایک شخص حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے پوچھا کہ دلنی علی عمل یعدل الجہاد، ایسا عمل مجھے آپ ارشاد فرما دیں جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا لا اجدو، مجھے نہیں معلوم، نہیں ہے ایسا کوئی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس وقت جب اس شخص نے یہ سوال کیا، اس کے لیے، اس شخص کے لیے، یا اس وقت جو حالات تھے، جہاد کے حالات تھے، جنگ کی ضرورت تھی، تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ جب بھی کوئی صحابی پوچھتا ہے اس کے جواب میں مختلف جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یا شخص کا اختلاف ہوگا، یا وقت کا، یا موقع ایسا ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ جب مجاہد گھر سے نکلے تو آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور مسلسل نماز پڑھتے چلے جائیں، بیچ میں کوئی وقفہ نہ کریں، تسلسل کے ساتھ مسلسل نماز پڑھیں، روزہ رکھنا شروع کر دیں تو بیچ میں کہیں ناغہ نہ کریں، مسلسل روزے رکھیں۔ تو پوچھا من یستطیع ذلک، ان کہا کہ نہیں اتنی کس میں استطاعت ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے تو واپس آنے تک مسلسل اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کی حد تک ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے تک ثواب ملے گا، لیکن مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے تو واپس آنے تک اس کا پورا مکمل وقت اس کا وہ جہاد میں شمار ہوتا ہے۔ اور مجاہد کا گھوڑا جس میں وہ کھونٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے، تو جتنے بھی وہ قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پہ اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آگے بخاری شریف کی روایت اس میں بھی آئے گی کہ اس کا بول و براز ہے، گھوڑے کا بول و براز، وہ بھی مجاہد کے نیکیوں کے ساتھ تولا جائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے جہاد کی۔